عزیزان گرامی، ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کو کسی عالم نے کہا سنیے، یہ میں آپ ہماری سوسائٹی کے لیے بیان کر رہا ہوں. معلوم ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو. تم جوانی میں جو کرو گے تمہارے بڑھاپے میں تمہاری اولاد اس کا قرض اتارے گی. فرمایا یہ تمہاری زناکاریاں یہ رائے گا نہیں جائے گی، ضائع نہیں ہوگی. تم جو کرو گے تمہاری اولاد اس کا قرض ادا کرے گی. یہ قرض ہے. فرمایا دنیا کے پیسے کا قرض کوئی ادا کرے گا، لیکن تمہاری زناکاری کا قرض تمہاری گھر کے عورتیں تمہارے اتاریں گے. یہ جب اللہ والوں سے سن لیا بادشاہ، تو بادشاہ آزمانا چاہتا تھا. اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی شہزادی کا لباس اتارو، نارمل سیدھا لباس پہنو، اور پھر بازار میں جاؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ تم بادشاہ کی اولاد ہو، پھر کر آنا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے کیریکٹر کا معاملہ، اور وہ یہ قول کی سچائی. باہر نکل گئی سیدھے لباس میں، پورا بازار پھری. کوئی آدمی اس کی طرف نگاہ اٹھاتا تو جھکا لیتا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کے لیے. پورا بازار 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک پھر کر جب واپس ہوئی، ابھی محل میں داخل ہو رہی تھی. کوئی کام کرنے والے غلام پہچانتے نہیں تھے. اتفاق سے ایک نیا غلام تھا، دیکھا کہ ایک نئی باندی کی طرح کوئی آ رہے، فوراً جھپٹا، اسے پکڑا اور اس کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی اور چھوڑ دی. اندر آیا. اندر یہ خاتون، یہ لڑکی آتی ہے اور باپ سے کہتی ہے کہ ابا جان آپ نے مجھے اس کام کا حکم کیوں دیا تھا؟ کہا کہ پہلے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو. انہوں نے پورا بیان کیا کہ پورا میں نے گئی اور پورا بازار میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن جب آپ کے محل میں اندر آ رہی تھی تو آخری مرتبہ یہ اس غلام نے مجھے پکڑ کر میرے ساتھ بدتمیزی کی. رونے لگ گیا بادشاہ اور کہا کہ میں آزمانا چاہتا تھا. میں نے اپنی پوری زندگی عزت و عصمت کے ساتھ گزاری، بہت اہتمام سے گزارا، لیکن زندگی کے یہ جو چند دن پہلے مجھ سے غلطی ہوئی، جو کام تم سے وہ غلام نے کیا میں نے کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کیا تھا. میں نے اس کو حق پایا کہ میری بیٹی کے ساتھ وہ کام ہوا. ایک سنار کا واقعہ اللہ والے لکھتے ہیں. 2 سنار اور اس کی بیوی بڑے اچھے انداز میں رہتے تھے. ایک مرتبہ گھر کے اندر سنار آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی ہچکیوں پر ہے اور رو رہی ہے، خوب رو رہی ہے. نے کہا کہ بتاؤ کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ جو بچہ جس کو ہم لے پالک لڑکا تھا، بچپن سے میں نے اس کو گود میں پالا تھا، اب جوان ہو گیا. آج آپ نہیں تھے، آپ نہیں رہے وقت وہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے میری طرف شہوت بری نگاہ بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑا. یہاں میرا ہاتھ پکڑا اور اس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ کیا دور آ گیا. یہ سننا تھا. شوہر رونے لگا. عورت کہتی ہے کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، آپ کا دل توڑنے نہیں، میں اپنے آپ کی عفت کے لیے رو رہی ہوں، آپ برا نہ مانے. شوہر کہتا ہے کہ میں تمہارے اس عمل پہ نہیں، مجھے اپنی چیز یاد آ رہی ہے. آج تک میں حفاظت سے رہتا تھا، آج میں سنار ہوں، اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں. کسی عورت نے مجھے ہاتھ بڑھایا چوڑیاں پہنانے کے لیے، میں پہناتے پہناتے ہاتھ کو شہوت سے دبایا. یہاں بازار میں نے کیا، گھر میں اللہ نے تمہارا وہ بدلہ کا انتظام کیا. خدا کے لیے اپنی حفاظت کیجئے. اپنے بچوں پہ اپنے اعمال کی وجہ سے وبال جان نہ بن جائیے. اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیجئے. نوجوانوں وقت پر اپنا نکاح کر لو. دنیا کے حالات اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے، آپ پہ شادی واجب ہے تو کر لو. اگر بچوں پہ شادی واجب ہے، اگر ماں روک رہی ہے تو ماں گناہگار، باپ روک رہا ہے تو باپ گناہگار. یہ کر لیں گے، وہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. قاضی صاحب کافی ہے، میاں بیوی کے اندر آپ 2 گواہ کافی ہے، اور پھر وہاں پر ایجاب و قبول ہو نکاح ہو جاتا ہے. حرام کاری سے بچیے. اور پھر اور ایک بات عرض کر رہا ہوں، جس کو ایک بیوی سے تسلی نہیں ہوتی ہے، وہ بجائے گناہوں کی زندگی گزارنے کے دوسرا نکاح کر لیں. حلال زندگی گزاریں، حرام کی طرف نہ جائیں. حرام پیچھا نہیں چھوڑے گا، آپ کی نسلوں کو خراب کرے گا. آپ کی محفوظ اچھی خاصی بیٹیوں پر وہ وبال آئے گی، آپ کی بہنوں پہ وبال آئے گا. خدا کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، زناکاری سے بچے. بہت بڑا وبال ہے زنا، بہت بڑا وبال ہے زنا. نہ اس دنیا میں اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے، نہ آخرت میں مل سکتا ہے.